یہ جو محرم کے حوالے سے دیکھو، اسلام میں مرثیہ، میت پہ چیخنا، چلانا، سینہ پیٹنا، اس کی اسلام میں اجازت بولتے کیوں نہیں؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نوحہ کسے کہتے ہیں؟ ہائے چلے گئے، ہائے یہ ہو گیا، ہائے یہ ہو گیا، ہائے یہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نوحہ۔ اور اہل بیت پہ بھی نوحہ کرنا اسی طرح حرام ہے جیسے کسی عام شخص پر۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں تھے یا نہیں تھے؟ یقیناً تھے۔ جب شہید ہوئے ہیں تو آپ کی 4 بیویاں بیک وقت بیوہ ہوئی ہیں۔ اہل بیت سے محبت میں یہ بھی ہے، جب آپ مریں تو کتنی بیویاں بیوہ ہونی چاہیے؟ 4۔ یہ اہل بیت کی محبت کا ایک یہ بھی انداز ہے، ان کی 4 شادیاں ہوتی تھیں اہل بیت کی، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت جعفر طیار جب شہید ہوئے ہیں تو کتنی بیویاں بیوہ ہوئی ہیں؟ 4۔ ان کے چیخنے کی، رونے کی آواز آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید فرمائی۔ پہلے فرمایا کہ آرام سے، جب باز نہیں آئے تو فرمایا ان کے منہ پہ کیا پھینکو؟ خاک پھینکو جا کے۔ حالانکہ وہ جعفر طیار کیا تھے؟ نبی کے سگے چچا کے بیٹے، اہل بیت میں سے تھے، بڑے فضائل ہیں ان کے، اور جوان شہید ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھو، ہم حضرت حسین اور حضرت حسن سے محبت اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، مگر ان سے محبت کا اظہار اس طریقے سے کریں گے جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جس طرح اہل بیت کی سیرت ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو محرم میں مرثیے لگانا، ہائے ہوئے، چیخنا چلانا، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، اس سے ایوائڈ کریں۔ رکشے والوں نے بھی وہ مرثیے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، بس والوں نے بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ہر جگہ لگے ہوئے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، مسلمان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رہا مسئلہ شیعہ حضرات کا، تو بھائی ان کا مسلک ہے، ان کو کرنے دیں، ان سے نہ الجھیں، بحث کسی سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نہ لگائیں رکشے میں، کوئی شیعہ ہے وہ لگا لے، بس ٹھیک ہے، وہ ان کا مذہب ہے۔ میں نے پچھلے سال بھی یہ بات کہی تھی کہ ان کو نہ چھیڑیں، تو کسی نے کہا مفتی صاحب اب تھوڑے سے ڈرپوک ہو گئے ہیں۔ مفتی صاحب کیا ہو گئے ہیں؟ یعنی ان کا مطلب تھا میں یہ کہوں کہ جو مرثیہ لگا رہا ہے جا کے اس کو گریبان سے پکڑو اور 2-3 مکے لگا کے بند کراؤ۔ تو یہ بہادری کی کیا ہے؟ وہ بہادری جو افورڈ کر سکو نا، وہ اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا؟ باتیں بہادری کی کرنا بہت آسان ہے، اور پریکٹیکلی جب کسی کام کو کیا جاتا ہے تو اس کو دیکھ کے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ملک ہمارا بدامنی کا متحمل بولو بھائی نہیں ہے۔ ماضی قریب میں دیکھو، شیعہ سنی لڑائیوں سے کسی کو فائدہ نہیں ہوا، دونوں طبقوں کو کیا ہوا ہے؟ نقصان ہوا ہے۔ کتنے علماء شہید ہو گئے، بڑے بڑے ہمارے بزرگان دین، حاصل کچھ بھی نہیں نکلا۔ ان کے لوگ بھی قتل، ہمارے بھی قتل، نتیجہ وہی کا وہی ہے۔ تو ڈنڈا چلانا یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ پولیس کے پاس ہے، فوج کے پاس ہے۔ پبلک کے پاس ڈنڈے کی اتھارٹی بولو نا بھائی نہیں ہے۔ ہم اپنا نظریہ اعتدال کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، کسی کو گن پوائنٹ پہ ہم چینج نہیں کر سکتے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرو کہ ہم سنی ہیں یا شیعہ ہیں۔ شیعہ میں بھی جو سمجھدار قسم کے تھوڑے سے ہیں نا، وہ بھی اس چیز کو نہیں مانتے، یہ ماتم شاتم اور یہ وہ بھی نہیں مانتے۔ ایران میں نہیں ہوتا یہ، اس طرح کے روڈ پہ جلسے نہیں ہوتے ایران میں اس طرح کے ماتم کے۔ تو ہم اپنے مسلک کو تو ڈیفائن کریں گے نا بھائی، ہم اہل سنت۔ سوال پیدا ہوتا ہے اسلام میں تو فرقہ واریت نہیں ہے، تو یہ اہل سنت اور شیعہ کا کیا فرق آ گیا؟ بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مسلک ہے، ہم قرآن و سنت کی وہ تشریح معتبر مانتے ہیں جس پہ صحابہ چلے، اور شیعہ حضرات صحابہ کو فالو نہیں کرتے۔ یہ بڑا اختلاف ہے ہمارا اور ان کا۔ اور صحابہ میں بھی ہم سب سے پہلے کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ خلفائے راشدین کو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ ہم حضرت علی سے بھی محبت ایمان کا جز سمجھتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ شیعہ حضرات میں میجورٹی، سب کی بات نہیں کر رہا، میجورٹی صرف حضرت علی کو مانتی ہے، باقی صحابہ کو نہیں مانتی۔ حضرت ابو بکر، عمر، میجورٹی، سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے شیعہ مانتے بھی ہیں، یاد رکھو، سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا مت کرو۔ تو باقی میں کبھی کبھار فیس بک پہ نا، میرے پیج پہ لوگ شیعہ کے جو ذاکرین ہیں ان کی اسپیچز شیئر کرتے ہیں، تو جب میں رات کو کبھی جیسے میرا دماغ چلنا شروع ہو گیا نا، تو پھر میں تھوڑی ادھر ادھر کی اسپیچز سنتا ہوں تاکہ میری سوچ دوسری طرف، تو وہ میں پھر جو بھی آ رہا ہے سن لیتا ہوں۔ کبھی کبھار جناب مولانا الیاس قادری صاحب کے بھی میں پروگرام دیکھتا ہوں کہ آج ان کا نیا کیا آیا ہے، یعنی سمجھ رہے ہیں نا، تو مختلف قسم کی چیزیں آئی بھی ہوتی ہیں، تو ایک اچھا سا محسوس سا ہوتا ہے، بس یار مزہ آیا، بس ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح وہ شیعہ لوگوں کی بھی، تو وہ عجیب عجیب پتہ نہیں کیا ان کی تقریریں ہوتی ہیں، عجیب سے اسٹائل ہوتے ہیں۔ تو میں جو شیعہ حضرات میں جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے کہتا ہوں، دیکھو
کہ آپ کو اپنے مذہبی رہنماؤں میں کوئی سمجھدار آدمی ملے تو اس کو فالو کرو. یہ کیا کن لوگوں کی تقریریں آپ سن رہے ہو؟ فیس بک پہ جو شیئرنگ ہو رہی ہے جذبات سے ہٹ کے کبھی ان کی اسپیچز میں غور کیا کرو. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو فضول، نہ روایتوں کا کوئی سر نہ کوئی پیر، ایسے من گھڑت قصے. یہ تو بیٹھ کے بناتے چلے جاؤ، پھینکتے چلے جاؤ. وہ ہمارے استاذ تھے نا ایک، وہ جو جن نے مجھے کہا نا یہ ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ لکھ کے لاؤ، یہ لکھ کے لاؤ، وہ لکھ کے لاؤ، انہی استاذ کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو عمر میں برکت دے، اگر دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت سے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ. تو ان میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ تعریفیں اپنی بہت کرتے تھے. اچھے استاد سے، ٹیچر بھی اچھے تھے، لیکن ان میں ایک بات تھی کہ تعریفیں بہت کرتے تھے. تو جب پہلے دن انہوں نے اپنی تعریف کی، ہم نے سنی کہ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے استاذ ہیں. اگلے دن آئے، بہت تعریفیں کی. جب ایک ہفتہ ہو گیا، ہم نے کہا یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا، یہ تو ڈاکٹر عبد القدیر خان کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو پھر طلبہ تو کسی کو نہیں چھوڑتے، اسکولوں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک دن استاذ آئے ہیں اور اپنی تقریر کر رہے ہیں، تو ایک طالب علم کو ہم نے دیکھا ڈیسک کے نیچے یوں یوں کر رہا ہے. اس کو دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی ایسا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ چھوڑ رہے ہیں، ہم لپیٹ رہے ہیں. جیسے وہ پتنگ کا مانجا لپیٹا جاتا ہے نا، پتنگ کا مانجا ایسے لپیٹتے ہیں نا. کہا یہ لمبی لمبی کیا کر رہے ہیں استاذ محترم؟ چھوڑ رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہم ایک ہفتہ ان کی تعریفیں سن سن کے تھک گئے ہیں، اب ہم نے لپیٹنے کا کام کہ یار یہ سنبھل نہیں رہی. تو وہ جو ذاکرین کی اسپیچز جو فیس بک پہ شیئر ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے ان میں کوئی سمجھدار بھی ہوتے ہوں جو ہم تک نہیں پہنچتے، لیکن جو آج کل جو اسپیچز ذاکرین کی آ رہی ہیں ان کو دیکھ کے مجھے یہی خیال آتا ہے کہ یار یہ چھوڑ رہا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ لپیٹنا ہے. تو وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے یار، وہ ایک نعرے اور نہ سر نہ پیر. تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے یار، ان میں بھی کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہوں گے، ان کو اشکال نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہو. ہم ممبر پہ کوئی تھوڑی سی ٹیڑھی میڑھی بات کر دینا، فوراً فیس بک یوٹیوب پہ عجیب عجیب کمنٹس آتے ہیں. اور اچھی بات ہے، اگر ہم غلط بات کریں تو کمنٹس آنے چاہیے تاکہ ہمیں بھی تو کوئی سیدھا کرنے والا ہو. لیکن یہ پوری تقریر غلط ہو رہی ہے مگر اس کو پہ کوئی ان کو تنبیہ کرنے والا نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمارا جو دین ہے، یاد رکھو اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے کہ اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے تبلیغ کی بھی ضرورت نہیں ہے. موسٹلی جو غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں بغیر تبلیغ کے ہوتے ہیں. اللہ نے خود اسلام کو اتنا اٹریکٹیو بنایا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، اگر کوئی غیر مسلم ہمارا یہ ماتم دیکھے اور ہمارے یہ مرثیے دیکھے تو کیا وہ اسلام کی طرف مائل ہوگا؟ مائل ہوگا؟ وہ بولیں گے ان کو کیا ہو گیا، یہ کیسا مذہب ہے؟ کیا حضرت حسین کی یہ تعلیمات تھیں؟ کتنے بزرگان دین ایسے ہیں ان کی زندگیاں دیکھ کے لوگ اسلام قبول کیا، انہوں نے نمازیں دیکھ کے، ان کے لائف سٹائل دیکھ کے، مسلمانوں کا کلچر دیکھ کے. لیکن محرم میں اور ربیع الاول میں یہ جو کلچر ہم جو دکھاتے ہیں، اسے دیکھ کے اللہ کی قسم کوئی غیر مسلم مسلمان نہیں ہوگا. وہ کہے گا یہ کیسا مذہب ہے، کیا سکھا رہے ہو تم؟ اسلام بہت ہی اٹریکٹیو مذہب ہے اگر اس کو اصلی حالت میں رکھا جائے. 35,000 امریکن فوجی سعودی عرب میں مسلمان ہوئے تھے جب یہ وار چلی ہے نا. تو ہمارے ایک استاد سے میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی بڑی معلومات تھی. میں نے کہا یہ جو 35,000 امریکی فوجی مسلمان ہوئے ہیں سعودی عرب میں، یہ کس کی تبلیغ سے؟ انہوں نے کہا کسی کی بھی نہیں. ان کو اسلام کو اب پڑھنے کا موقع ملا ہے سعودی عرب آنے کے بعد، کیونکہ سعودی عرب آئے تو انہوں نے کچھ وہاں دیکھا سسٹم، تو ان کو اسلام کو جب انہوں نے خود پڑھا تو خود ان کو اتنا اچھا لگا، کیا ہو گئے. لیکن اگر وہ یہ پڑھیں گے، یہ کالے کپڑے اور ماتم اور چھری اور چاقو اور دیگیں حلیم کی، یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی، یہ اسلام نہیں ہے. تو اس لیے پھر بھی میں کہتا ہوں جو کر رہا ہے ان کا مسلک ہے، ان کو کرنے دو. محبت سے اگر کسی کو سمجھا سکتے ہو تو سمجھا دو. خود اللہ کا واسطہ ان چیزوں میں نہ پڑھو. ہمارے مذہب میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں اہل بیت پر ظلم ہوا اس مہینے میں، تو اہل بیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھو گے تو کسی اہل بیت پر سفر میں ظلم ہوا، کسی پر ربیع الاول میں ظلم ہوا، کسی پر ربیع الثانی میں ہوا. پورے سال کسی نہ کسی پہ ظلم اور کسی عدل ہوتا رہے. کوئی ایک تاریخ بھی اسلامی تاریخ میں ایسی نہیں ہے جو بچی ہوئی ہو. تو کب تک مناتے رہو گے؟ کس کس کا دن منا؟ حضرت حسن کو جو زہر دیا گیا، کیا یہ ظلم نہیں تھا؟ تو وہ دن بھی پھر نحوست کا منانا چاہیے. اور انبیاء کو شہید کیا گیا ہے بہت سارے دنوں میں، پیغمبروں کو شہید کیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں غیر مسلموں سے آ رہی ہیں. ہمیں ان چیزوں سے کیا کرنا ہے؟ ربیع الاول میں بھی ہمیں شریفانہ طریقے سے زندگی گزارنی ہے. ایسا اب میں کہیں سے آ رہا تھا گاڑی، تو دیکھا کہ وہ لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ چند لوگ، سارے ایسے نہیں ہوتے. کسی بھی قوم کو میں سب نہیں، ہر جگہ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں. تو انہوں نے جناب راستہ روک لیا اور لبیک یا رسول اللہ کہہ کے ناچنے لگے. وہ جو گاڑیوں میں پھنسی ہیں برے طریقے سے، اس قدر کوفت ہوئی ہے ٹریفک بغیر اطلاع کے. جب ایسا کوئی ہوتا ہے تو ٹریفک کیا ہو گیا؟ پھنس گیا.
अरे भाई इतनी बड़ी टेंशन, इतना बड़ा अजाब कहाँ से निकले। मैं उस वक्त सोच रहा था, इस वक्त कोई बीमार हुआ, कोई औरत प्रेगनेंसी में है, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, किसी को हार्ट का अटैक हुआ, उसको वो तो लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारों में, और कोई गोरा आके देख ले, वो बोले हमारे यहाँ तो ट्रैफिक जैम भी होता है तो हम लाइन से नहीं हटते, और तुम्हारे यहाँ नबी के नाम पे जब चाहो रोड ब्लॉक करके खड़े हो जाओ। तो इस्लाम तो मेरे भाई मैनेजमेंट सिखाता है। इस्लाम आपको बर्बाद होना या मैनेजमेंट की जो यानी निजाम को खराब करना, इंतजाम को खराब करना, ये इस्लाम की तालीमात थोड़ी हैं। एक तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि तहज्जुद के लिए उठो तो इतना आराम से कि बीवी की आंख ना खुले, इतना एहतमाम कि किसी की नींद खराब ना हो, और दूसरी तरफ आप भोंपू लेके पूरे घरों में चढ़े हुए हैं जनाब, और रोड ब्लॉक किए हुए हैं आपने। एहतजाज अगर रोड ब्लॉक करके करना है तो उसके पहले ही इंतजाम होना चाहिए, भाई ये ऑल्टरनेट रास्ता है गाड़ियों के निकलने का, यहां से यहां तक फला दिन कंटेनर लाके रखा जाएगा, ठीक है ना, उस कंटेनर में इतने लोग होंगे और वो इस तरह से इतना बड़ा जलसा होगा, और फिर उसका मुतबादिल एकदम लाके लब्बैक या रसूलुल्लाह के नाम पे सब खड़े हो गए और एकदम ऐसी की तैसी हो। लोग इश्क रसूल में कर रहे हैं, लेकिन लोगों के पास इल्म, मैं इनकी नीयतों पे शुबा नहीं करता, नीयतें सबकी इश्क रसूल ही होती हैं, मगर इश्क रसूल का इजहार नहीं आता, कैसे किया जाता है, नबी ने क्या आदाब सिखाए हैं, ये पब्लिक को नहीं पता, और गाइड करने वाले भी नहीं गाइड करते, वो भी अपनी दुकानें चमका के बैठे हुए हैं, उनको इससे होश नहीं है कि किससे किस अमल से किसको क्या तकलीफ हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईज़ाए मुस्लिम के मुसलमान को आपके किसी अमल से तकलीफ ना हो उसका बे इंतहा ख्याल के भी। थाईलैंड में एक जगह मस्जिद है, वो अजान दे रहे हैं तो इतनी दूर दूर तक अजान की आवाज जा रही है, मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कहा भाई इतनी जोर से अजान देने की जरूरत, बोलो भाई नहीं है। तुम्हें अगर मजहबी आजादी दे दी इस हुकूमत ने तो इतना नहीं कि आधे मुल्क को अपनी अजानें सुनाना शुरू कर दो, अपने मोहल्ले तक अजान की आवाज को क्या रखो। आजादी का नाजायज फायदा उठाता है मुसलमान। आपको एक काफिर मुल्क ने आजादी दे दी अजान देने की, तो तमीज से अजान दे दो जितना नॉर्मल होती है। जगह जगह जाके ना माइक लगाए हुए हैं रोडों पे भी, अरे उन गैर मुस्लिमों को क्यों सुना रहे हो अपनी अजान भाई। फिर यकीन क्या निकलेगा, वो कंप्लेन करेंगे यार हमारे आराम में खलल हो रहा है और मजहबी मुनाफरत फैलेगी। तो मुसलमान तमीज से चलता, बोलो ना, नहीं है। बस वो समझता है मैं चूंकि अल्लाह की किबरियाई पूरे मुल्क में बयान कर रहा हूं, है अल्लाह की तौहीद मैंने पूरे बैंकॉक में बयान कर दी, तो अल्लाह ने कब कहा है कि मेरी किबरियाई इस तरीके से बयान करो कि फिर कल तुम पर पाबंदियां लगें। और चाइना में मजहबी आजादी बहुत थी, वहां जलसे शुरू कर दिए लोगों ने, उन जलसों से रोड ब्लॉक होना शुरू हुए, चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या कर लगा दी, पाबंदी लगा दी। तमीज से कोई काम ही नहीं होता हम लोगों से, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, अल्लाह कहते हैं नेकी के कामों में एक दूसरे का ताउन करो। ये नहीं कहा कि नेक लोगों का ताउन करो, ना 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 ना, अलल बिर्रि वतावनुल बार्रीना वल मुत्तकीना नहीं कहा, मुत्तकी लोगों के साथ ताउन करो, नेक लोगों के साथ ताउन करो, ये नहीं कहा। तावनु अलल बिर्रि, नेकी में लोगों के साथ ताउन करो। बुरा आदमी काम अच्छा कर रहा है ताउन करो, अच्छा आदमी काम बुरा कर रहा है ताउन मत करो। तो अमल को हमने देखना है, मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात, अमल को देखना है। जैसा भी ये काम अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा भाई, बहुत खानदानी, वेरी गुड। चाय के खिलाफ तकरीर कर रहा है, काम बात अच्छी कर रहा है, चाय पी रहा है, काम अच्छा नहीं कर रहा। तो अब ये नहीं कि देखो चाय के खिलाफ तकरीर कर, मैं खुद चाय पी रहा है, आइंदा मैं इसकी तकरीर पर पाबंदी लगाऊंगा। आप बोलो चाय पी रहा है लेकिन कम से कम हमें पिला तो नहीं रहा ना। एक आदमी सुट्टा लगा रहा है, चर्स पी रहा है, बेटे को मना कर रहा है बेटा ये अच्छी चीज नहीं है, लोगों को मना कर रहा है मैं भुगता हुआ हूं अच्छी चीज नहीं है, तो आप अप्रिशिएट करोगे ना। बोलोगे ये बंदा खानदानी है, खुद बुराई कर रहा है लेकिन वो ये नहीं चाहता कि, वो चाहता है खैर फैले। एक लोमड़ी की दुम कट गई जंगल में, उसने तकरीर की, लोगों को आके समझाया, जानवरों को ना, अब लोग जानवर उसका मजाक उड़ाते थे, दुम कटी दुम कटी दुम कटी, बड़ी परेशान हुई। उसने लोगों को जमा किया, वहां जानवरों को, लोगों को नहीं जानवरों को जमा किया। तो जानवरों को जमा करके उसने तकरीर की, अपनी लोमड़ियों से भी खिताब किया और शेर गीदड़ से भी, बोलो मेरी बहन भाइयों खुदा की कसम दुम कटने के जो मजा है तुम्हें पता चल जाए, पैसे दे के दुम कटवाओ तुम। जब मेरी दुम थी इतनी टेंशन होती थी, जहां जाओ कभी किसी के नीचे दुम आ रही है, कभी अपने पांव के नीचे दुम आ रही है, कभी मैं भाग रही हूं तो कांटों में दुम फंस गई, टेंशन लेस जिंदगी गुजार रही हूं मैं। तो ये लोमड़ी जो है ये ज्यादा खैरख्वाह है या वो लोमड़ी जिसकी दुम कट गई और वो लोगों को खिताब करके, वहां जानवरों को खिताब करके कह रही है देखो दुम ना कटवाना, मैं एक रोड के पास बैठी हुई थी, लेटी हुई थी, एक गाड़ी आई मेरी दुम के ऊपर से गुजर गई, तुम लोग ये हरकत ना कर रहे, मेरी तो कट गई है, तुम लोग ना कटवाना, क्योंकि दुम के बड़े फायदे हैं, मक्खियां दुम ही से हटाई जाती हैं, क्या ख्याल है। और जानवरों की जीनत तो दुम से है ना, दुम कटे जानवर का तो कुर्बानी भी नहीं होती। तो ये वाली लोमड़ी अच्छी है ना, जो कह रही है चलो मेरे साथ जो हो गया, मैं अपनी कौम को इस बुराई में नहीं देखना चाहती।
تو اگر ایک آدمی میں برائی ہے لیکن وہ اپنی قوم کو اس برائی سے بچا, وہ کہہ رہے چلو مجھے لت پڑ گئی اس غلط سٹے کی لت پڑ گئی, چرس کی لت پڑ گئی, ہیروئن کی مجھے تو پڑ گئی, لیکن میری قوم کے لوگوں تم یہ لت نہ پڑنے دو. تو یہ چرسی خدا کی قسم بہت اچھا چرسی ہے, اس چرسی کو ایوارڈ ملنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں, نہ یہ کیوں خود کیوں پی رہا ہے, جب دوسروں کو منع کر رہے ہیں خود کیوں پی رہا ہے. تو وہ ہاں جو خود بھی نہ پیے وہ اور اچھا ہے. علماء کہتے ہیں اگر آپ کسی برائی سے نہیں بچتے تو بھی لوگوں کو روک سکتے ہیں اس سے. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ لما تقولون ما لا تفعلون, ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے, اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات کا دعویٰ کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے. یعنی آپ میں ایک نیکی ہے نہیں اور آپ دعوے کر رہے ہو, سمجھ رہے ہیں, شو یہ کر رہے ہو کہ میں بہت اچھا ہوں, حالانکہ وہ آپ میں نیکی ہے نہیں. ایسے لوگ ملیں گے آپ کو مارکیٹ میں, وہ ایسی چیزوں کے دعوے کریں گے. اس آیت کا شان نزول بھی ہے, صحابہ نے کہا جہاد فرض کیوں نہیں ہوتا, ہم جب جہاد فرض ہوا تو پریشان ہوئے بعض صحابہ, تو اللہ نے کہا ایسی چیز کا دعویٰ کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں ہو سکتا. تو باتیں اتنی کرو, بڑے بڑے دعوے مت کرو. دعویٰ کرنا برا ہے کہ ایک چیز آپ میں ہے نہیں اور لوگوں میں شو مارنے کے لیے, لیکن اگر ایک برائی آپ میں ہے تو آپ لوگوں کو اس سے روک سکتے ہیں, کیونکہ بہرحال وہ برائی پھیلے گی نہیں. آپ اگر خدا نخواستہ ایڈز کے مریض ہیں تو آپ یہ نہ چاہیں کہ دوسروں کو بھی ایڈز لگے, اس سے روکیں گے, بھائی میرا جھوٹا نہ پیو, میرے ساتھ زیادہ عید ملنے کی کوشش مت کرو, میرے سانس سے بھی دور رہو. تو یہ اچھی بات ہے, چلو آپ برائی میں ہو, دوسرے کو تو بچا رہے ہو نا برائی سے. ڈاکٹر کتنے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو منع کرو بھائی سگریٹ نہ پیو. اب آپ نے ڈاکٹر ایک رکھ کے چماٹ لگایا, خود کیوں پی رہا ہے, مجھے منع کر رہا ہے. کہ ٹھیک ہے بھائی پی لے, تو بھی پی لے, جو کھانسی مجھے ہے, جو ٹینشن مجھے, تجھے بھی ہو جائے گی وہ. تو جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو پروموٹ کریں, اپریشیٹ کریں, ویل ڈن, بہت اچھا بھائی, اڑو بچوں زبردست. آخر میں کان میں جا کے پوچھ لیں خود بھی پیتے ہو گیا؟ ہاں پیتا ہوں. چلو یار ویسے نہ پیو, دیکھو جب دوسروں کو روک رہے ہو تو خود تو بچو نا, لیکن میں دعا کرتا ہوں اللہ چھڑوا دے. لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کرو اس کو, یار چلو خود بھی بچا کرو. دیکھو مولوی صاحب آپ نے اس دن چائے کے خلاف تقریر کی تھی, خود چائے پیتے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے آپ. ایسا کرو گے کیونکہ میں نے چائے چھوڑ دی تھی, پھر کم وقت شروع ہو گئی ہے. یہ لوگوں نے شروع کروائی, 1 سال میں نے چائے چھوڑی ہے کیونکہ چائے اچھی چیز نہیں ہے. پھر لوگوں نے جہاں جا رہے ہو چائے, جہاں KPK میں جاؤ تو وہ تو دنیا چھوڑ دیں گے, وہ چائے نہیں چھوڑتے اور پلانا نہیں چھوڑتے. پھر وہ ان کو منع کرو تو پھر وہ نسوار, پھر وہ ان کو منع کرو تو پھر لسی, وہ پھر اور بھاری ہو جاتی ہے, تو مجبوراً پھر سٹے لگا پھر عادی بن گئے. اب دوبارہ کوشش میں لگے میں چھوڑنے کی. تو آپ اپریشیٹ کرو, صحیح ہے نا. تو جو سگریٹ پی رہا ہے لوگوں کو منع کر رہا ہے, بولو نہ پیو یار, تم بھی پی رہے ہو دوسروں کو منع کر رہے ہو, لوگ بچیں گے نہیں اس سے. تو لیکن ذلیل نہ کرو اس کو, اچھا کام جو کر رہا ہے کرنے دو اس کو. کشمیر تو حکومت کا بھی یہی جو اصل بیان لے کے چلا تھا, حکومت بھی جو اچھے کام کر رہی ہے اس کو تمیز سے کرنے دو, ٹھیک ہے نا, کیڑے نہ نکالو اس میں. کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی پر ہم نماز میں قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں, بالکل پڑھنی چاہیے. مودی کا نام لے کے اس کمبخت کے لیے بددعا کریں نمازوں میں. نئے سال 1441 کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ سیلیبریٹ نہیں کریں بھائی, کشمیر بھائیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے بھائی؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ امام کو معاوضہ لینا جائز نہیں ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کا معاوضہ نہیں لیتے تھے. امام کو چاہیے کہ وہ نماز کے علاوہ کام کرے. یہ بڑی ڈیٹیل میں ایک بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں, دوبارہ ریکارڈ کرواؤں گا. اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ امام کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں میں دین کا اتنا غلبہ تھا, ایک تو سارے نیک, اب تو آپ کو نماز پڑھانے کی صلاحیت والے کم لوگ ملیں گے. پہلے تو جو بھی آگے ہو جاتا تھا, اب تھوڑی ایسا ہو سکتا ہے کسی کو بھی آگے کر دو. کل ایک مسجد میں نماز پڑھی, اتنی خوبصورت مسجد, کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہوئے. امام کی تلاوت سنی تو ہم نے کہا یار یعنی ذرا بھی تجوید نہیں ہے, ذرا بھی. میں نے کہا مسجد پہ اتنا پیسہ خرچ کر دیا, تو امام کم از کم ایسا تو لاتے ہیں نا جس کو پڑھنا تو جانتا ہو. تو اب ظاہر ہے جو باصلاحیت آدمی جب آپ رکھیں گے تو 5 ٹائم نمازوں کے لیے اس کو اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑے گا. اور پہلے زمانے میں لوگ خیال کیا کرتے تھے اماموں کا, آج کل پبلک خیال نہیں کرتی. عید بقرعید پہ بھی میں نے دیکھا ہے اب لوگ امام کے گھر میں ہدیہ نہیں بھیجتے. ہمارے بچپن میں تو عید کے میں کہ آپ بھیجنا شروع کرتے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں کہ پہلے زمانے میں ہم دیکھتے تھے اپنے بچپن میں عید کے, بھائی امام تو سب کا ہے نا, تو عید کے دن لوگ کوئی کھیر بنا کے لا رہا ہے کوئی, تو بھائی امام صاحب. اب تو وہ بھی ختم, ہر آدمی اپنا اپنا, مجھے میرے گھر نہ بھیجیں, میں نہیں کھاتا اتنا, میں میٹھا ویسے نہیں کھاتا. تو ایک مثال دے رہا ہوں, وہ بھی ختم. تو ظاہر ہے اس کو تنخواہ بھی نہیں ملے گی, تو وہ پھر وہ چوریاں کرے گا یا کیا کرے گا وہ, تو یا تو کوئی وہی انگلی توڑنے والی بات ہے. آلٹرنیٹ کچھ نہیں بتا رہے, انگلی توڑ رہے ہیں کہ اس کو تنخواہ نہ لو, تو انگلی مت توڑیں. فرینڈز کرکٹ کلب نام ہے, اس کو وہی رہنے دیں. بیوی کے پاس سونا ہو تو کیا, اور اس کی زکات جیا کر سکتا ہے اس سے اجازت سے. اور شوہر کے پیسے کس کو بنا بغیر دے سکتے ہیں؟ شوہر کے پیسے کسی کو بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتے. آج کل خواتین شوہر کی پینٹوں سے پیسے نکال لیتی ہیں. ایک خاتون کو میں نے منع کیا, نہیں, وہ کہہ رہی ہمارے لیے تو کما رہا ہے, یہ ہمارے ہی تو ہیں, یہ تو ہمارا حق ہے, یہ جائز نہیں ہے. عورت شوہر کے مال کی, جیسے اس کی پینٹ کی محافظ ہے نا,
استری کر کے رکھا ہوا ہے, کوئی چوری نہ کر لے, تو پینٹ کے اندر جو ہے اس سے زیادہ حفاظت کرو. یہ چوری ہے, یہ غلط ہے, ناجائز ہے. ہاں وہ ایسا کنجوس شوہر ہے کہ آپ کا ضروری نان نفقہ بھی نہیں دیتا, کھانے کو ہی نہیں دے رہا, پھر چوری کر سکتی ہیں. کم وقت دے ہی نہیں رہا, بیٹھے ہوئے صبح ناشتے میں بھوکے. ایسے کنجوس آدمی کی پینٹ سے خاتون پراٹھے کے پیسے نکالے, انڈا پراٹھا مکھن جو متبادل